إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. موقر علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھی، اللہ رب العالمین کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس ایمان اور عمل صالح کی دولت موجود ہو، جس کے پاس ایسا ایمان ہو جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، ایسا ایمان ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی تمام باتوں پر یقین کرنے والا ہو، کسی بات پر شک کرنے والا نہ ہو، اس میں شک کی ملاوٹ نہ ہو، ایسا ایمان جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا انکار نہ ہو، ایسا انسان جس کے پاس واقعی وہ ایمان ہو جو اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں مطلوب ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پختہ ایمان کے بعد اسی کے ساتھ نیک اعمال اس کی زندگی میں، ایسے اعمال جو بدعات سے خالی ہوں، جو منمانی والے نہ ہوں، ایسے اعمال جن کے اندر اخلاص ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہو، ایسے اعمال جن پر ایک انسان موسمی طور پر عمل نہ کرے، اپنے دل میں جب آئے تب عمل نہ کرے، بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں کے مطابق پابندی سے مداومت کے ساتھ عمل کرتا رہے۔ اللہ کا وعدہ ان کے لیے ہے جن کی زندگی میں ایمان ہو اور عمل صالح ہو۔ ایمان وہ جو شرک، کفر اور نفاق سے پاک ہو، جو یقین والا ہو، شک والا نہ ہو، اور اعمال وہ جو بدعات سے پاک ہوں، خواہشات نفسانیہ سے پاک ہوں، اللہ رب العالمین کے حکموں کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تابعداری میں کیے گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں وعدے ہیں۔ یہ کافی نہیں ہے کہ ایک انسان محض اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے اور اعمال کو سرے سے چھوڑ دے، اس لیے کہ اعمال بھی ایمان کا حصہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمل کو بلکہ قول کو بھی ایمان کے شعبوں میں شامل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، الایمان بضع و70 شعبہ فأفضلها قول لا الہ الا اللہ وأدناها اماطة الأذى عن الطریق والحیاء شعبة من الایمان۔ ایمان کی 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، ان میں سب سے اونچا شعبہ، سب سے اونچی چیز لا الہ الا اللہ کا زبانی اقرار ہے، اور سب سے ادنا شاخ ایمان کی
یا ایمان کی خصلت جس کو آپ کہہ لیجئے، وہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے، ایمان کی خصلتوں میں سے، ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ تو زبان کا اقرار، بدن کا عمل اور انسان کی قلبی صفت، یہ تینوں چیزیں ایمان کے حصے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار زبان سے ہوا، راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانا بدن سے ہوا، ہاتھ سے، پاؤں سے، اور انسان کا شرمانا اللہ سے، بندوں سے، برائی سے بچنے کے طور پر حیا کرنا، عیب سے بچنے کے لیے اس کے دل میں حیا پیدا ہونا، یہ قلب میں ہوتا ہے، حیا دل میں ہوتی ہے۔ تو دل، زبان اور بدن سے صادر ہونے والے تمام اعمال یہ ایمان میں داخل ہے۔ لہٰذا کوئی آدمی اگر یہ سوچتا ہے کہ بس میں اپنا عقیدہ صحیح کر لوں اور میرے اعمال میں بگاڑ ہو، میں لوگوں سے تکلیف دور کرنے کی بجائے لوگوں کو تکلیف دینے والا بن جاؤں، تب بھی ایمان پر فرق نہ پڑے، اور میں بے حیائی کے ساتھ گناہوں والی زندگی بے پرواہی کے ساتھ جیتا رہوں، تب بھی ایمان پر کوئی زد نہ پڑے، اور میری زبان حق کی بجائے باطل، سچ کی بجائے جھوٹ بولنے والی ہو، غیبتیں اور بہتان بازیاں کرنے والی ہو، تب بھی میرے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا سوچتا ہے تو وہ غلط فہمی میں ہے۔ ہر غلط قول، ہر غلط عمل انسان کے ایمان کو خراب کرتا ہے۔ لہذا ایمان سے عمل کو الگ کر کے بتانا عمل کی اہمیت کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ ایمان سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو کہا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمانی کے لیے اللہ کے ہاں فردوس کے باغات ہیں، جنت الفردوس کے باغات ہیں ان کے لیے، جن میں ان کو بسایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر کیا، اس لیے نہیں کہ عمل صالح ایمان کے علاوہ کوئی چیز ہے، اس لیے کہ عمل کی اہمیت بھی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی چیزوں کو ذکر کیا، مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قسم زمانے کی انسان خسارے میں ہے، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہے، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ اگر ایمان سے الگ عمل صالح کو ذکر کیا گیا ہے تو عمل صالح کے بعد حق کی اور صبر کی وصیت کرنے کو بھی الگ سے ذکر کیا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حق بات کی دوسروں کو وصیت کرنا اور صبر پر جمے رہنے کی تاکید کرنا، کیا یہ نیک عمل نہیں ہے؟ یہ بھی تو نیک عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کے بعد پھر اس کو ذکر کیا، اس وجہ سے نہیں کہ ایمان اور نیک اعمال سے خارج ہیں، اس لیے کہ ان کی خاص اہمیت ہے، ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا خود اپنے ایمان و عمل کی اصلاح کرنا کافی نہیں، اس کو اپنے اطراف جو مسلمان ہیں بلکہ جو انسان ہیں ان کے حق پر جمنے کی یا ان کے حق کو ماننے کی محنت بھی کرنا ضروری ہے، انہیں حق بات کی تلقین کرنا اور اس حق کو قبول کرنے کے بعد اس پر جمے رہنا، اس کی تاکید کرنا، وصیت کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ وصیت کرنا سماج کو بہتر بناتا ہے۔ ورنہ اگر آدمی جس کو حق معلوم ہے، جو دین پہ چلتا ہے، اپنی ہی فکر کر لیں، کچھ لوگ دین پر چل کے مر جائیں گے، باقی لوگوں کو کون سمجھائے گا؟ ان کی اصلاح کون کرے گا؟ انہیں گمراہی سے بچائے گا کون؟ لہذا اس کی اہمیت
امت مسلمہ کے لیے خصوصاً اور ساری انسانیت کے لیے عموماً ہے. یہی وجہ ہے کہ عمل صالح سے اور آگے کر کے اس کو بیان کیا گیا ہے، اس کو جتانے کے لیے. تو یہ عطف اس اعتبار سے ہے کہ وہ تعظیم کے لیے ہے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان و عمل جب دونوں کی اہمیت ہے تو ان پر اللہ کے وعدے کیا ہیں؟ آج مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا اہتمام کریں، قرآن کریم میں جو وعدے اللہ رب العالمین کے ان کے لیے ہیں، آج انہی پر ہم گفتگو کریں گے تاکہ ہمارے دلوں میں اس کی چاہت اور زیادہ قوی ہو جائے کہ ایمان کی صحت کے ساتھ ساتھ اعمال کی بھلائی، اعمال کی صالحیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے. ایک ایک کر کے ہم دیکھیں گے کہ ایمان اور عمل کو جمع کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے کیا وعدے ہیں. نمبر 1، جو لوگ ایمان و عمل کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ دنیا کی کٹھن گھاٹیوں میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، انہیں بچاتا ہے غلط فیصلوں سے، گمراہیوں سے، شیطان سے، نفس کے دھوکوں سے. اللہ بچا کے اللہ تعالیٰ مسلسل ان کی رہنمائی کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ ان کو جنت میں پہنچا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا، تو اللہ سے ڈرو اے عقل مندو جو ایمان لائے ہو. معلوم ہوا کہ ایمان لانا سب سے بڑی عقل مندی ہے. اللہ کی ساری نعمتیں انسان دنیا میں استعمال کرے، اتنی لمبی زندگی دنیا میں انسان پائے، تاجر بنے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، ٹیچر بنے، نہ جانے کیا کیا بن جائے، اور وہ مومن نہ بنے، تو اس سے زیادہ جاہل اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ عقل مند نہیں ہو سکتا ہے. سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے مالک کو پہچانے، جو اپنے خالق و مالک کو، اپنے رب کو پہچانے اور اپنے معبود حقیقی کو پہچانے اور اسی کی عبادت پر جمع رہے. ایمان عقل مندی ہے اور کفر جہالت. اسی لیے اللہ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب الذین آمنوا، اے عقل مندو جو ایمان لائے ہو. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ تعالیٰ نے یقیناً تمہارے پاس نصیحت نازل کر دی ہے، اور رسولاً یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، اور رسول، ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تمہیں اللہ کی واضح، حق کو واضح کرنے والی آیات پڑھ کے سناتا ہے. نصیحت کی کتاب قرآن بھی بھیجی، اور قرآن کی آیات کو واضح طور پر بیان کرنے کے لیے رسول بھی بھیجا. یہ رسول خود یاد دہانی کرنے والا ہے، مزید یہ کہ کتاب بھی ہے. لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. کیوں کیا اللہ نے ایسا؟ کیوں کتاب بھیجی؟ کیوں رسول بھیجا؟ اس لیے بھیجا تاکہ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ باہر نکالے ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والوں کو. کہاں سے باہر نکالے؟ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے نکال کے انہیں اجالے میں لے آئے، ظلمات سے نکال کر انہیں نور کی طرف لے آئے. یہ سورہ الطلاق میں آیت نمبر 10 سے 11 تک آپ پڑھتے جائیے، آگے بھی باتیں اللہ نے ذکر کی ہیں. یہاں معلوم ہوتا ہے کہ جن کی زندگی میں ایمان ہو اور نیک اعمال ہوں، اللہ رب العالمین انہیں اندھیروں سے نکال کے اجالے میں لاتا ہے. یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عموماً اندھیرے کے لیے جمع ہی استعمال کیا ہے. ظلمات، ظلمتن نہیں، ظلمات، اندھیرے، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، شک کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، نفسانیت کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا. اندھیرے بہت سارے ہیں، نور ایک ہی ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے. بگاڑ کی کئی صورتیں ہیں، سدھار کی ایک ہی صورت ہے.
جو اللہ کی طرف سے علم آیا ہے انسان اس سے اپنے دل کو منور کرے اور اپنی زندگی کو اس سے معطر کرے۔ تو فرمایا کہ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ اللہ نے اس لیے نازل کیا تاکہ ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کے اجالے میں لائے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اندھیرے سے نکل کے اجالے میں آئیں تو تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اپنے ایمان و عمل کا اہتمام کر۔ ایمان ویسا ہونا چاہیے جیسے اللہ چاہتا ہے، اعمال ویسے ہونے چاہیے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ کچھ چیزیں مانوں گا کچھ نہیں، کچھ کروں گا کچھ نہیں چلے گا، یہ تو تیری منمانی ہوئی۔ ایمان وہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہو، اعمال وہ جو اللہ کے نزدیک صالح قرار پائیں۔ جب یہ تیری زندگی میں ہے تو پھر اللہ کی طرف سے تیرے لیے اس بات کا امکان قوی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کی طرف لائے، اندھیروں سے نکال کے اجالے کی طرف لائے۔ تو یہ پہلی بات ہے جو ایمان و عمل کا اہتمام کرنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ وہ اندھیرے میں نہیں رہیں گے، وہ اجالے میں آئیں گے۔ اندھیرے میں رہنے کا نقصان کیا ہے؟ اندھیرے میں انسان کو دکھائی نہیں دیتا ہے کہ کھائی کہاں ہے، راستہ کہاں ہے۔ آپ جب جاتے ہیں ہائی وے سے اور جب گھاٹ پر سے گزرتے ہیں آپ، تو آپ کو وہاں پر لائٹس ملیں گی یا ایسی چیزیں ملیں گی جس سے آپ کو پہچانا جائے کہ راستہ یہاں تک ہے، بارڈر ملتی ہے آپ کو۔ اگر سرے سے وہاں پر کوئی روشنی نہ ہو تو انسان کھائی میں گر جائے، چلنے والا گڑھے میں گر جائے، انسان دیوار سے ٹکرا جائے، اندھیرے میں انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ تو انسان کو اجالے کی ضرورت ہے تاکہ وہ نقصان سے بچے۔ اللہ تعالیٰ مومن کو، ایمان و عمل کا اہتمام کرنے والوں کو اندھیروں سے نکال کے اجالے میں لاتا ہے۔ حقائق ان پر واضح ہوتے ہیں، صحیح راستہ ان کے لیے کھل کے سامنے آ جاتا ہے تاکہ وہ اس پر چلتے ہوئے اللہ کی طرف بڑھیں اور جنت تک پہنچ جائیں۔ نمبر 2، ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان و عمل کو جمع کریں، صرف اپنے عقیدے پر قناعت نہ کریں، میرا عقیدہ صحیح، عمل کیسے برے کیوں نہ ہو، یہ اچھا آدمی نہیں ہے، یہ نادان ہے۔ اچھا آدمی وہ ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کو بھی جمع کرے۔ ان کے لیے دنیا میں ایک اور وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دے گا جو پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی ہے، جو دنیا میں انسان کہیں سے ڈال نہیں سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ایمان و عمل اگر کما حقہ جیسا ہونا چاہیے ویسا زندگی میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 96 ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، جن کا عقیدہ بھی اچھا، جن کی عملی زندگی بھی اچھی، سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان یقیناً ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ معلوم ہوا کہ کتنا بڑا وعدہ ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں، کوئی نفرت نہ کرے بھائی، کوئی اس کا دشمن نہ بنے، لوگ اس کے دوست بنے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہو، دنیا مفاد کے لیے نہیں، تعلقات کی بہتری کے لیے۔ لیکن یہ محبت خریدی نہیں جا سکتی، یہ محبت اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے۔ کیسے؟ جب انسان اپنا عقیدہ صحیح کر لے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، ایمان و عمل زندگی میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو حکم دیتا ہے فلاں بندہ تم بھی اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، پھر جبریل فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔
سارے آسمان میں فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی اہل حق کے درمیان اس کی قبولیت ہوتی ہے، یعنی اہل حق بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اہل حق بھی اس سے، اہل حق کیوں؟ اس لیے کہ غلط لوگ تو اس سے دشمنی کریں گے، انبیاء کے لوگ دشمنی ہوا کرتے ہیں، وہ لوگ جو بگاڑ والے ہوں، اہل حق کے اہل باطل دشمنی ہوا کرتے ہیں۔ لیکن جو دنیا میں اہل حق ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ان کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے، ان سے محبت کرنے والے بنتے ہیں۔ لہذا دنیا میں محبت کا ملنا، عمومی محبت یہ کیسے ملتی ہے؟ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کا دنیا میں وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا اہتمام کریں انہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ اقتدار دے گا، انہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ طاقت دے گا، انہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ سیاسی اعتبار سے بھی طاقت دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کا اہتمام کریں ان کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں انہیں استخلاف عطا کرے گا، انہیں جانشین بنائے گا دوسروں کا، دوسروں کو ہٹا کے اللہ ان کو طاقت دے گا، ان کو ہٹا کے اللہ ان کو لائے گا، ان کے ہاتھ میں اقتدار دے گا، ان کو قوت بخشے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے بھی جو لوگ گزرے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جانشین بنایا۔ فرعون کو اور اس کے حواریوں کو، اس کے لشکر کو غرق کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو بنی اسرائیل ایمان و عمل والے تھے اللہ نے ان کو جانشین بنایا۔ اگرچہ وہ چھوڑ کے چلے گئے لیکن اللہ نے پورا اقتدار ان کے ہاتھ میں دیا کہ اب ان کے ہاتھ میں۔ فرعون غرق ہو گیا، ختم، ان کو ہٹایا، ان کو بچایا۔ اللہ کا ہمیشہ سے قانون رہا ہے، لیکن کس بنیاد پر ہے یہ؟ دنیا کا علم، سیاسی کنیکشن، ٹیکنالوجی، فوج نہیں، وہ ساری چیزیں ثانوی ہیں، اگرچہ وہ ضروری ہیں لیکن نمبر 2 پر ہے۔ نمبر 1 پر کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ کیوں؟ اللہ کی مدد ان بنیادوں پر نہیں آتی ہے، ان بنیادوں پر آتی ہے۔ کسی کے پاس ٹیکنالوجی تو اللہ کی مدد آئی، کسی کے پاس دنیا کا سائنس کی معلومات ہے تو اللہ کی مدد آئی، نہیں، اللہ کی مدد ان بنیادوں پر نہیں آتی ہے، اور غلبے کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے۔ اللہ کی مدد آتی ہے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر۔ کہا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جس دین سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے راضی ہو گیا، جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دین کو تمکین عطا کرے گا، مٹا نہیں پائیں گے لوگ اس کو، اس دین کے لیے جماؤ، ثبات، حفاظت اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا کرے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کے حالات کے بعد اللہ تعالیٰ ان حالات کو بدل کے ان کے لیے امن و امان کے حالات لائے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ صرف میری عبادت کریں گے، میرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور اگر ان سارے وعدوں کے بعد بھی اگر کوئی انکار میں پڑا ہوا ہے، یہی لوگ ہیں جو حدیں پار کرنے والے ہیں، سرکش ہیں۔ یہی لوگ کون ہیں؟ سرکش لوگ ہیں۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے۔
اس آیت میں اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے زمین میں اقتدار، سیاسی قوت، امن و امان، خوف سے نجات اور دین میں پختگی، توحید کا اکمال، یہ ساری چیزیں وعدے کس کے لیے ہیں؟ جن کی زندگی میں دو چیزیں ہوں، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح۔ نمبر 4، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اللہ رب العالمین غم اور خوف سے نجات دے گا ان لوگوں کو جن کی زندگی میں ایمان ہو اور جن کی زندگی میں نیک اعمال۔ خوف کے بعد غم بھی تو ایک چیز ہے جو انسان کی زندگی کو پریشان کر دیتی ہے۔ مستقبل کا خوف اور ماضی کا غم انسان کے آج کو برباد کر دیتا ہے۔ کل کی فکر، کل کا خوف اور گزرے ہوئے کل کا غم انسان کے آج کو تباہ کرتا ہے، اس کی خوشیوں کو بھی برباد کرتا ہے۔ راحت میں ہونے کے باوجود بھی راحت نہیں ملتی، کروٹیں بدلتا رہتا ہے ماضی کے غم اور مستقبل کے خوف کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت میں خوف و غم سے نجات کا وعدہ کیا ہے ان کے لیے جو ایمان و عمل کا ثبوت دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 277۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایک بہت بڑا اجر ہے۔ ان کے رب کے پاس ان کے لیے ان کا اجر یقیناً ہے، ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ہاں وہ نہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ غمگین ہوں گے، ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ ذرا بھی غمگین نہیں ہوں گے۔ قیامت کا دن جب آئے گا اس دن اللہ رب العالمین انہیں خوف سے امان دے دے گا، ڈرنے کی بات نہیں، بلکہ موت کے وقت ہی فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جب آدمی مر رہا ہوتا ہے، ابن کثیر کہتے ہیں یہ موت کے وقت ہوتا ہے کہ فرشتے جب آتے ہیں تو مرنے والا گھبرایا ہوا ہوتا ہے۔ بھائی پہلے دن جب اسکول لے جاتے ہیں بچے کو تو کیسی حالت ہوتی ہے اس کی، ایک ایسی دنیا میں جا رہا ہے کسی کو پہچانتا نہیں اور ماں باپ چھوڑ کے آ جانے والے ہیں، کیا ہوگا معلوم نہیں، کیسا ٹیچر ہوگا، کیسا ماحول ہوگا، کیسے بچے ہوں گے، ڈرا ڈرا سہما سہما ہوتا ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دنیا سے جا رہا ہے وہ، خوف مت کرو، غمگین مت ہو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوشخبری سن لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ اب تک صرف وعدہ سنتے آئیں، اب اس کے دیکھنے کا بھی تو وقت آ گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، اولیاء ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، اس وقت بھی تمہیں موت نہیں آئی، ہم تمہارے دوست ہیں، اور تمہاری موت کے بعد آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور آخرت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کا تمہارا جی چاہت کرے، اور آخرت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم مانگو، جو مانگو گے وہ ملے گا، جو چاہو گے وہ ملے گا۔ خوف مت کرو، غمگین مت ہو۔ ایمان و عمل کا اہتمام کرنے والوں کے لیے آخرت کی زندگی میں خوف اور غم دونوں سے نجات ہے۔ انہیں مستقبل کا خوف نہیں ہوگا، اور ماضی میں جو کچھ چھوڑا دنیا میں، مال دولت، گھر بار، بیوی بچے، اور اگر بہت دیندار تھا، یہاں کی دینی مجالس، یہاں کی عبادات، غم مت کرو، اب عمل ختم، اب جزا ہی جزا ہے، اب اللہ کی طرف سے تکلیفات کا سلسلہ ختم،
اب یہاں پر کیا ہے؟ انعامات کا سلسلہ شروع ہے۔ آخرت کی زندگی میں خوف و غم سے اللہ نجات دے گا۔ دنیا میں خوف و غم نہیں چاہتا انسان، سب کچھ ہو کے بھی غم ہو تو کیا فائدہ، اور سب کچھ ہو کے بھی خوف زدہ انسان ہو تو کیا فائدہ۔ کسی انسان سے کہہ دیا جائے کھانا کھا رہا ہے، دنیا کے سارے اچھے کھانے ہیں، اور اس کو کہا جائے کہ کھانا کھانے کے بعد تمہاری موت ہونے والی ہے، کھانے میں لذت آئے گی؟ نہیں۔ بہترین لباس آدمی پہن کر جا رہا ہے باہر سفر میں، اور فون آئے کہا جائے کہ آج تو تم بہترین کپڑے پہن کر جا رہے ہو، راستے میں تمہیں قتل کیا جانے والا ہے، مزہ آئے گا؟ آئینے میں دیکھ کے خوش ہو رہا تھا 5 منٹ پہلے، فون آتے ہی اس کے بدحواسی اس پر چھا جائے گی۔ مستقبل کا خوف حال کی لذت کو ختم کر دیتا ہے، ماضی کا غم حال کی لذتوں کو مقدر کر دیتا ہے، لذت چھین لیتا ہے چیزوں سے۔ لہٰذا آخرت میں پوری طرح سے لذت اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ 2 چیزیں زندگی سے نکال دے گا، دلوں سے نکال دے گا، ڈر بھی نہیں، غم بھی نہیں، تاکہ پوری طرح جنت کی نعمتوں کا فائدہ اٹھا سکے اور اس سے محظوظ ہو سکے۔ کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، نیک اعمال میں سے 2 چیزیں خاص طور سے بیان کی ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دیتے رہے۔ نماز قائم کی، اللہ کا حق ادا کیا، بندگی کا اہتمام کیا، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، بندوں کے دکھ درد میں ان کے کام آتے رہے، محنت سے کمایا ہوا حلال مال اس میں ان کا حق مانتے رہے اور ان کو دیتے رہے۔ اللہ کا بھی حق ادا کیا، بندوں کی بھی حقوق ادا کیے، عبادت کا اہتمام کیا اور بندوں کے ساتھ احسان کا بھی معاملہ کیا۔ یہ دونوں کام ان کی زندگی میں تھے۔ بطور مثال ان 2 چیزوں کو بیان کیا ہے جو انسان کی دینداری کے نمائندہ اعمال ہیں۔ اللہ والا معاملہ صحیح ہو، بندوں والا معاملہ بھی صحیح ہو۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، موجود ہے۔ تو آگے کہا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 277 ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ اجر تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ انسان سے کچھ بھول چوک بھی تو ہو جاتی ہے۔ ان کا کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی غصے میں آ کے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، زبان سے غلط باتیں نکل جاتی ہیں، کچھ اور اعمال ہو جاتے ہیں۔ کبھی نگاہوں کی پوری حفاظت نہیں ہو سکتی ہے، ہو پاتی ہے، کبھی دل کی حفاظت نہیں ہو پاتی ہے، کہیں نہ کہیں بھول چوک میں کچھ نہ کچھ غلطیاں اس سے ہوتی رہتی ہیں، اور آدمی استغفار کرنا بھی بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کا بھی کفارہ کرے گا اگر عموماً زندگی میں ایمان و عمل کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، جن لوگوں نے کفر کیا، حق کا انکار کیا اور خود بھی رکے رہے اور دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بڑھنے، حق کے قبول کرنے سے روکتے رہے، وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکا، اضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا، منزل مقصود تک ان کی کوششیں نہیں پہنچ پائیں گی، رائے گاں چلی گئی۔ لیکن اس کے برخلاف والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور اس وحی پر، اس بات پر ایمان لے آئے، اس کتاب پر ایمان لے آئے، ان تعلیمات پر ایمان لے آئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئیں، جو کہ حق ہیں، رب کی طرف سے نازل ہوئی۔ اللہ نے ان کے لیے کیا وعدہ کیا؟ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا،
ان کی برائیوں کو اللہ مٹا دے گا. وَأَصْلَحَ أَعْمَالَهُمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اللہ ان کے حال کو درست کر دے گا، ماضی کی غلطیوں کو مٹا دے گا اور ان کے حال کو بہتر بنائے گا. کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. کیوں ایسا؟ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی. وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے آنے والے حق کی پیروی کی. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ایسے ہی مثالیں بیان کرتا ہے. سورہ محمد آیت نمبر 1 سے 3 تک آپ پڑھتے چلے جائیں. جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کی، اللہ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا، ان کے گناہوں کو مٹا دے گا پچھلے اور اب کا کیا، ان کے حال کو بھی درست کر دے گا، ان کا حال بہتر بنائے گا اور ان کے ماضی کو مٹا دے گا. کس کے لیے ہے یہ؟ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، کوشش کرتے رہیں، اعمال چھوڑے نہیں، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا بھی اہتمام کریں. اور آگے بڑھتے ہیں، آخرت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. سورہ الکہف آیت نمبر 107-108. کہا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے مہمانی کے طور پر فردوس کے باغات ہیں. جنت الفردوس میں ان کے لیے گارڈنز ہیں، باغ ہیں وہاں پر. خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اور تھوڑی دیر کے لیے بھی اس سے دور نہیں کیے جائیں گے. چلو تھوڑی دیر کے لیے جنت سے نکلو، جنت کی صفائی ہو رہی ہے، نہیں، بلکہ کبھی بھی جنت سے نکالے نہیں جائیں گے اور کبھی بھی جنت میں نعمتیں ان سے محروم نہیں کیے جائیں گے کہ ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، مانگ رہے ہیں کھانے کے لیے، مانگ رہے ہیں پینے کے لیے، نہیں مل رہا ہے تھوڑا رک جاؤ. نہیں، تھوڑی دیر کے لیے بھی انہیں محروم نہیں کیا جائے گا جنت سے. نہ اخراج ہوگا نہ محرومی ہوگی. کون ہیں یہ لوگ؟ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے. بہت بڑا پہاڑ یہاں سے وہاں اٹھا کے رکھنا نہیں ہے. اپنی زندگی میں جتنی قدرت ہے، جتنی استطاعت ہے، اتنا ہی کرنا ہے. یہی بات اللہ نے بیان کی. اور ایک فائدہ دیکھیے کیا ہے ایمان و عمل کا. اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، اور ہاں ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری اس پر نہیں ڈالتے. اللہ نے ایمان و عمل کا ذکر کر کے درمیان میں ایک بات کہہ دی. کیا؟ یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہاری طاقت سے زیادہ تم کو کام کرنے کے لیے کہیں گے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، اور ہاں ہم کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں جو اس کی استطاعت سے باہر ہو. ایسے کام کا مکلف نہیں بناتے جو وہ کر نہیں سکتا. وہی کام اس کے لیے ذمہ داری ہے جو اس کے بس میں ہو. جو آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے کھڑے ہو کر، بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھتا لیٹ کے پڑھ. کوئی آدمی چل پھر نہیں سکتا ہے اور حج کو جا نہیں سکتا ہے، مال نہیں ہے، زبردستی حج کا حکم ہمارا نہیں ہے اس کے لیے. کوئی آدمی غریب ہے، مفلس ہے، مسکین ہے، اس کے لیے زکوٰۃ کا حکم نہیں کہ دینا ہی پڑے گا، پیسہ کما کے دے، نہیں. جس میں جتنی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے، وہ اتنے ہی کا مکلف ہے. کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها. وعدہ ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. یہ جنتی لوگ ہیں
جو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ لیکن اور بھی کیا ہے؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو کدورت تھی، ایک دوسرے کے لیے جو ناراضگیاں تھیں، ہم وہ ساری نکال دیں گے۔ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اچھے لوگوں میں بھی کسی نہ کسی وجہ سے ایک دوسرے سے ناراضگی ہوتی ہے، کبھی رشتہ داریوں میں، کبھی علمی اختلافات کی وجہ سے، کبھی دنیاوی معاملات کی وجہ سے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، ناراضگیاں اچھے لوگوں میں، صحابہ میں بھی تھی، اچھے لوگوں میں بھی کسی نہ کسی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے، اور کبھی اختلاف ختم ہوتا ہے تو کبھی باقی بھی رہ جاتا ہے، حل نہیں ہو پاتا، دلوں میں ناراضگیاں باقی رہتی ہیں، اس لیے کہ جذبات انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ تو کہا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو کدورت تھی اس کو ہم نکال دیں گے۔ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، وہ ایسی جنتوں میں ہوں گے، ایسے باغات میں ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، وہ کہیں گے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس جنت تک رہنمائی کر کے پہنچا دیا۔ ہدانا لہذا، اس جنت کی رہنمائی کی، ہماری قدم قدم پر رہنمائی دی، اور دنیا میں، قبر میں، حشر میں اور پل صراط پر اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کر کے ہم کو رستہ دکھایا اور یہاں تک ہم کو جنت تک پہنچایا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم جنت تک پہنچتے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ میرا کمال ہے کہ میں جنت میں آیا، میں بہت زبردست تھا، وہ کہیں گے ہماری کیا اوقات تھی بھائی کہ ہم جنت میں آئیں، یہ تو اللہ ہے جس نے ہم کو ہدایت دی تو ہم جنت میں آئے۔ وہ اپنا انکار کریں گے اور اللہ کا احسان مانیں گے، اور کہیں گے لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس اللہ کے رسول حق لے کر آئے، ہمارے رب کی طرف سے رسول یقیناً حق لے کر آئے تھے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اللہ کی طرف سے فرشتہ انہیں جنت والوں کو ندا لگا کے کہے گا، پکار کے کہے گا، ان تلکم الجنت الاورثتموها، یہ جو جنت ہے جس کا تمہیں وارث کیا گیا ہے، تم اس کے وارث بنا دیے گئے ہو ان اعمال کی بدولت جو دنیا میں تم کرتے تھے۔ یوں ہی نہیں مل گئی جنت، تمہارے اعمال اچھے تھے، اللہ خوش ہو گیا، ان اعمال کی بدولت اللہ نے تم کو یہ جنت دی ہے۔ معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے نیک عمل ضروری ہے۔ اب خالی یہ نہیں بول سکتے میری توحید صحیح ہے، اعمال کتنے بھی بگڑے ہوئے ہوں تو چلتا، نہیں چلتا۔ اعمال کا بگاڑ ایمان کو بھی بگاڑتا ہے، اعمال کا بگاڑ ایمان کو بھی خراب کرتا ہے۔ جب برے اعمال ایمان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ایمان پر بھی برا اثر ڈالتے ہیں۔ تو ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی اصلاح کرے، دیکھے کہ اس کا یقین کس درجے کا ہے۔ دیکھیے ماننے کو تو سبھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ایک ہے بھی سبھی مانتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہے؟ اللہ کی بات پر یقین کتنا، اللہ کے وعدوں پر یقین کتنا، اللہ رب العالمین پر زندگی کے مسائل میں بھروسہ کتنا، اللہ رب العالمین کے احکام کے حق ہونے پر دل کی رضا کیسی، اللہ رب العالمین کے تقدیر والے فیصلے یا شریعت والے فیصلے ان پر دل کتنا مطمئن، اللہ کا خوف کتنا، مخلوق کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے یا مخلوق سے زیادہ، محبتیں اللہ سے کتنی وابستہ ہیں کہ وہ اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا دنیا سے، اللہ کی پسند اس کی پسند ہے یا نہیں، یا اس کی کوئی اور پسند ہے۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں
کہ انسان کا ایمان کس مرتبے کا ہے. لہذا یہاں کہا کہ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. پکار لگا کے فرشتہ کہے گا اس جنت کا تم کو وارث بنا دیا گیا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے. ایک تو ایمان، ایسا ایمان، دوسرے اعمال، نیک اعمال ہے. رمضان آیا تو دیندار بن گیا، رمضان گیا تو پھر سے واپس ریسیٹ. رمضان میں دینی موڈ میں آ جاتا آدمی، جیسے موبائل فون کے الگ الگ موڈ ہوتے ہیں. دیندار موڈ، پھر تلاوت ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، فرائض ہو رہے ہیں، تراویح ہو رہی ہیں، صدقات خیرات ہو رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن جیسے ہی رمضان چلا گیا، ریسیٹ. پورا موبائل جیسے آدمی ریسیٹ کرتا جیسے پہلے تھے. پھر نمازوں کا پتہ نہیں، صدقات بھول کے بھی مشکل سے کبھی کبھار، دعائیں، تلاوت، اذکار، حلال و حرام کی تمیز. رمضان میں داڑھی بڑھ گئی تھی غلطی سے، اب رمضان چلا گیا داڑھی بھی گئی. خواتین ہو مرد ہو، رمضان میں دیندار بننا چاہیے. موسمی نہیں، بھئی میں حج کو جا رہا ہوں، کوئی غلط کام نہیں. حج سے آیا تھوڑے دن اثر باقی رہا، اس کے بعد پھر وہی بیڑی، تمباکو، سگریٹ، ناچ گانے، فلمیں، ساری خرافات شروع. جھوٹ، دھوکے، حلال و حرام میں بے پرواہی، سب شروع. جتنا دور ہوتا چلا گیا حج سے اتنا زیادہ بے دینی. موسمی مسلمان نہیں. زلزلہ کہیں آ گیا، سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، گھر میں کوئی بیمار ہے یا فائنینشیل پرابلمز آ گئے، اللہ معاف کر دے، اللہ میں آج سے نہیں کروں گا، دیندار بن جاؤں گا، اللہ تو ہی تو ہے، اس مسئلے کو حل کر دے، بس میں دیندار بن جاؤں گا. یہ کیا ہے؟ یہ انڈر پریشر مسلم ہے، انڈر پریشر مومن، مصیبت والا مومن. پھر اللہ رب العالمین، اللہ کے سوا تو کوئی مصیبتیں حل نہیں کر سکتا ہے، دور نہیں کر سکتا ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے احسان کرتے ہوئے اس سے مصیبت ہٹا دیتا ہے. جیسی مصیبت چلی گئی، سر پہ کا بوجھ ہلکا ہو گیا، فوراً پھر سے گناہ کے راستے پر دوڑنے لگ گیا. ایسا مسلمان نہیں. راحت ہو، تکلیف ہو، خوشی ہو، غم ہو، دباؤ ہو یا کھلاپن ہو، غربت ہو یا مالداری ہو. کبھی الٹا بھی ہوتا ہے. غریب تھا، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، 5 وقت کی نمازیں تھی، پیسہ آنا شروع ہوا تھوڑا تھوڑا، تو ایک دکان کی 2 ہو گئی، 2 کی 4 ہو گئی. اور پہلے بائک پہ گھومتا تھا، اب کار ہو گئی. پہلے جھونپڑے میں رہتا تھا، اب بنگلہ ہو گیا. پہلے کسی کے یہاں جاب پہ تھا، اب اس کے پاس جاب پہ ہیں. بڑھ گیا، یہ بڑھ گیا. دینداری گھٹ گئی، مال بڑھ گیا، چیزیں بڑھ گئیں. لیکن ایک چیز اس کے پاس جو پہلے ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں، غربت کے دور میں، وہ گھٹ گئی، جو اصل اس کو اللہ کے ہاں مالدار بناتی تھی، اللہ کے ہاں قابل قدر تھا. اب لوگوں کے بیچ میں تو عزت ہے اس کی، وہ آیا تو لوگ بیٹھنے کے لیے جگہ بناتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جگہ اس کی ہے، جنت میں جگہ اس کی ہے. وہ یہ دیکھے جگہ کہاں بنا رہا ہے، لوگوں کے بیچ میں یا اللہ کے ہاں. لوگوں کے ہاں مقام بنانے میں، جگہ بنانے میں انسان اللہ کے ہاں اپنی جگہ کھو دیتا ہے. یہ سب سے برا سودا ہے، یہ سب سے برا سودا ہے. انبیاء لوگوں کے ہاں جگہ کھو دیتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے. لوگ ان کو مجنون، جھوٹا، دیوانہ، شاعر، جادوگر، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں. پتھر مارتے ہیں، زخمی کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. لوگوں کے ہاں مقام نہیں ہوتا ہے، لوگوں کے ہاں سے تکلیفیں آتی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا اونچا مقام ہوتا ہے. لہذا
اہل ایمان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے. بعض اوقات دینداری ایسی ہوتی ہے، برے حالات میں دیندار تھا، اچھے حالات آئے تو دین ختم. ہاں گھر پہ برابر لکھے گا، جھونپڑے سے جب بنگلہ بن گیا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میں دنیا دار ہو گیا، دیندار نہیں رہا. میں نے دنیا کا گھر تو بنا لیا، آخرت کے گھر کی مجھے پرواہ نہیں. میرے پاس مال تو بہت ہو گیا، اعمال نہیں. ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. کیا یہ مراد ہے اس کی؟ آدمی دیکھے دنیا میں مال کام آئے گا، آخرت میں اعمال. آخرت میں اعمال کہاں آئیں گے؟ وہاں پیسہ نہیں تولے گا کتنے پیسے والا ہے، دیکھو بھائی اس کے کتنے پیسے ہیں تو لو. پیسہ ہے ہی نہیں وہاں پہ. وہاں تو نیکیاں ہیں، نیکیاں تلیں گی، گناہ تلیں گے. ایمان کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے. کفر کرنے والے جہنم میں جائیں گے، ایمان لانے والے جنت میں جائیں گے. نیک اعمال کرنے والے اللہ کے مقرب بنیں گے، اور بدعات میں پڑھنے والے حشر میں ہی دھتکارے جائیں گے. سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دھتکاریں گے بدعتیوں کو. دوری ہو، دوری ہو، جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر دی اس کے لیے دور ہو جاؤ یہاں سے. جھڑک دیں گے ان کو، حشر ہی سے ذلت شروع ہو جائے گی. لہذا جس کی زندگی میں ایمان و عمل ہے وہ کامیاب ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. سورہ الکہف آیت نمبر 30. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، جو اپنے عمل کو اچھا بنائیں، جو نیک عمل کریں، ہم ان کی نیکیوں کو، ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. اللہ نے ایمان و عمل پر وعدہ یہ کیا ہے کہ تم جو نیکیاں کرو گے ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے. اللہ رب العالمین کی طرف سے وعدہ ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیکیوں کی یادداشت کو شرط نہیں بنایا قبولیت کے لیے. پھنس جاتے ہم لوگ تو، ہاں کہ تم تمہاری نیکیوں کا ریکارڈ رکھو. رکھ پاتے؟ 100 بار سبحان اللہ آج کہا میں نے، اتنے درود پڑھے، اتنی تلاوت کی، اتنے لوگوں کو میں نے رستہ بتایا، صدقات کیے، خیرات کیے. جو بھول گیا ہو گیا. اگر اللہ ایسا کرتا، اللہ نے ہم پر نہیں ڈالی ذمہ داری. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ نے فرشتے رکھے اپنی طرف سے کہ یہ فرشتے انسان کی نیکیوں کو لکھیں گے اور گناہ کو لکھیں گے. اللہ نے اپنی طرف سے فرشتہ رکھ دیا کہ نیکیاں لکھے. اور گناہوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے یہ قاعدہ نہیں رکھا. دیکھیے کتنا بڑی مصیبت ہو جاتی کہ وہ جو گناہ یاد رہے اور اس کی معافی مانگے وہی معاف ہوگا. اگر اللہ ایسا کرتا تو کتنے گناہ تو ہم بھول جاتے ہیں. اور یہ نہیں کہا کہ ہر گناہ کے لیے الگ سے توبہ کرنی پڑے گی. کتنی توبہ کر لیتے ہم لوگ، پریشان ہو جاتے. اللہ نے کیا رکھا؟ ایک آدمی موت کے کنارے ہیں، ہوش و حواس باقی ہیں، موت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے نہیں دیکھا. لیکن اس وقت میں اگر آدمی کہے اے اللہ جانے انجانے میں جتنے گناہ ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہوئے ہیں، اتنی لمبی زندگی میں نے کیا کیا پاپ کیے مجھے یاد بھی نہیں. اے اللہ میں ان سارے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. 1 سیکنڈ میں، 1 منٹ میں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کیسا احسان ہے اللہ رب العالمین کا. اور جو نیکیاں اس نے کی، گناہوں کی وجہ سے نیکیاں ضائع نہیں ہوتی. ہمارا اگر کسی سے تعلق خراب ہو، ہم اس سے ناراض ہوں، کوئی ہدیہ بھیجے ہم کو تو لیتے بھی نہیں، ہم کو نہیں چاہیے. کیوں؟ ہمارا تعلق اس سے اچھا نہیں، ہم نہیں لیتے. کوئی آدمی اگر جھگڑا آپ کا کسی سے ہے، ناراض آپ کسی سے ہیں، آپ اس کا دیا ہوا ہدیہ بھی نہیں لیتے. اللہ رب العالمین کا نافرمان بندہ ہے لیکن پھر بھی نیکیاں کرتا ہے کیونکہ ایمان والا ہے. وہ غلطیاں اس سے ہو رہی ہیں لیکن ایمان ہے،
اس کی زندگی میں نیکیاں ہیں، اللہ رب العالمین اس کے ان گناہوں کی وجہ سے اس کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، جس نے اپنے عمل کو اچھا بنایا ہم اس کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرے۔ کل جیسے میں نماز پڑھتا تھا آج بھی اگر ویسے پڑھ رہا ہوں تو میری ترقی کہاں ہوئی؟ کل جیسے میں تلاوت کرتا تھا آج بھی ویسے کر رہا ہوں، کل جیسے اللہ کو یاد کرتا تھا غفلت کے ساتھ آج بھی ویسے، کل جیسے میرے اخلاق تھے آج بھی ویسے، کل جیسا میں اچھا تھا آج بھی اتنا ہی اچھا ہوں۔ ترقی نہیں ہوئی تو ترقی نہ ہونا بھی ایک اعتبار سے زوال ہے۔ ہر آن ہر دن دنیا میں تو ایسا نہیں بولتا نا، بھائی جہاں ہے وہیں رہنا، ہم کو نہ اوپر جانا ہے نہ نیچے، جدھر ہوں ٹھیک ہوں، نہیں، جدھر میرا بزنس ہے جدھر میری دکان ہے وہیں رہے، بولتا ایسا؟ یہ سال کا میرا ٹارگٹ ہے کہ پچھلے سال اتنے کروڑ کمایا، اس سال تھوڑا اور ایکسٹینڈ کرنا ہے بزنس کو، تھوڑا اور ایک قدم آگے جانا ہے۔ کوئی آدمی کہا بھائی میں 10 سال سے وہی ہوں، جتنا کماتا تھا اتنا ہی کماتا ہوں، بولے کیسے تاجر نادان کہیں کا بے وقوف، 10 سال سے جتنا کماتا اتنا ہی، آگے بڑھا نہیں، تو کیا کیا تو 10 سال سے؟ وہی آدمی پلٹ کے کہے بھائی میں دنیا میں تو نہیں کیا لیکن دینی اعتبار سے میری توفیق اللہ نے جو دی کرتا ہوں، کل سے میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں، آپ کا کیا؟ دنیا کے بارے میں تو ٹھیک، دین کے بارے میں کیوں نہیں سوچا یہ کہ 10 سال سے جہاں میں تھا آج وہیں ہوں؟ دنیا کی تجارت کا تو سوچ لیا، آخرت کی تجارت کا کیا؟ دنیا کی کرنسی تو نے جما لی اور اس میں ترقی بھی کر لی اور آگے بڑھ گیا، تو تاجر بن گیا، آخرت کے معاملے میں کیا؟ تیری زندگی کا کیا حال ہے؟ کل جو اعمال ڈیلی چلتے تھے آج بھی اتنا ہی، آج نہ ان کی کوانٹٹی بڑھی نہ ان کی کوالٹی بڑھی، تو جہاں کا وہاں رہا، کیا فائدہ ہے؟ تو جہاں تھا آج بھی وہیں ہے، کیا فائدہ؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا لَا نُضِيعُ مَنْ اجر من احسن عملا، جس نے اپنے عمل کو بہتر بنایا ہم اس کی نیکیوں کو برباد نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ عمل کر دینا کافی نہیں، کسی طرح سے مسجد میں آئے نماز پڑھ کے نکل گئے، کسی طرح سے قرآن کھولا پڑھ دیا اس کو، کسی طرح سے بیٹھے کر دیا، الحمدللہ کر دیا، ختم، نکل گئے، یہ ذکر ہے، یہ تلاوت ہے۔ اچھے سے اچھا ذکر، اچھے سے اچھی تلاوت، اچھے سے اچھی نماز، صدقہ دیتے وقت اخلاص، گھمنڈ نہیں، تواضع، اور تلاوت کرتے وقت میں خشوع، اللہ کی یاد، اس کا تدبر، فہم، اور نماز کے اندر خشوع، دھیان، بندگی، یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک انسان کے عمل کو بہتر بناتی۔ اس کا کوئی منتہا نہیں ہے کہ یہاں آ کے بس اس سے بہتر نہیں بن سکتا، نہیں ہے، اس سے اور جتنا اچھا، اچھے سے اچھی نماز، اچھے سے اچھی تلاوت، اچھے سے اچھا ذکر، اچھے سے اچھی توبہ، اچھے سے اچھی دعا، یہ ساری زندگی میں ہونا چاہیے۔ جب یہ زندگی بن جائے، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اعمال میں خرابی ہو، اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے، رد کر دے، وہ بادشاہ ہے، کیا کریں گے ہم؟ کہاں جائیں گے ہم؟ کہاں جائیں گے؟ اگر زندگی اللہ تعالیٰ لپیٹ کے منہ پہ مار دے، نہیں قبول یہ تمہاری زندگی، نہیں اچھی، نہیں پسند آئی، کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ کون بچائے گا ہم کو؟ اللہ سے بچانے والا اور کون ہے؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، حدیث میں کیا دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہ سے اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے اللہ کی رحمت کی پناہ کے سوا کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ لہٰذا ایک انسان اپنے ایمان کو بہتر بنائے، اپنے اعمال کی اصلاح کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کے ایمان کو قوت اور اعمال کو صحت عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔